اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین اکرام، محرم کے مخصوص پروگرام پیغام کربلا کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں خداوند متعال آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انشاءاللہ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ ناظرین، محرم کی 8 تاریخ ہے اور اب عشرہ دھیرے دھیرے ختم ہونے پر ہے۔ 8 تاریخ، اس کے بعد 9 تاریخ اور پھر 10 تاریخ۔ جب 8 تاریخ آتی ہے تو محرم کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تاریخ منسوب ہے اس ذات سے جس کو تاجدار وفا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ موضوع جو آج ہمارا ہے وہ اس حوالے سے ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ پوری تاریخ بشریت پر نظر ڈالیں گے، نہ جانے کتنے واقعات ہوئے، نہ جانے کتنی جنگیں ہوئیں، لیکن سب کو فراموش کر دیا گیا۔ لیکن نہ جانے کیا بات ہے اس واقعے کربلا میں کہ جو 1400 سال کے بعد بھی تازہ ہے، اور جب بھی محرم آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعہ ابھی رونما ہوا ہے۔ اس کا جو ایک اہم ترین راز ہے وہ ہے اطاعت۔ اگر آپ اطاعت کے عنوان سے دیکھیں تو کربلا میں جو اطاعت نظر آتی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی، یعنی وہ تو تمام کے تمام موتی ہیں، لیکن جو حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام جب سلام کرتے ہیں حضرت عباس علمدار کو تو ارشاد فرماتے ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین۔ یعنی حضرت عباس علیہ السلام کو اس طریقے سے سلام کیا جاتا ہے کہ اطاعت آپ کی ایک خصوصیت بن جاتی ہے۔ تو آج چونکہ یہ تاریخ 8 محرم حضرت عباس سے منسوب ہے، اس لیے جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ بھی اطاعت ہے، خاص طور پر اطاعت حضرت عباس علمدار، اور دوسرے یہ کہ اطاعت جو ہمیں درس ملتا ہے، جو پیغام ہمیں ملتا ہے اطاعت کا کربلا سے، وہ کون سی اطاعت ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے ساتھ جو عظیم شخصیت ہیں جو اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے وہ ہیں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا جمال عباس نقوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اطاعت موضوع کے تحت اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ، وبرکاتہ۔ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری سعادت ہے اور ہم پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق کرامت فرمائی کہ ہم آپ کے ساتھ یہاں شکریہ، السلام موجود ہیں اور معارف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور علوم الہیہ کو، پیغام کربلا کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، ہدایت ٹی وی کے جملہ خدمت گزاروں کی خدمت میں، تمام عاشقان آل محمد علیہ السلام اور محبان رسول و آل رسول کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب وفا کے عزاداروں، ماتمداروں، نوحہ پڑھنے والوں اور عزائے حسینی کا اہتمام کرنے والوں، شاعر حسینی کی یاد باقی رکھنے والے اور زندہ رکھنے والوں کی خدمت میں، اور ہم سب مل کر زمانے کے امام کی خدمت میں محرم الحرام کے ان ایام، خصوصاً آج کی یہ تاریخ 8 محرم جو آل محمد علیہ السلام کی انتہائی غم کی تاریخ ہے آل محمد علیہ السلام کے لیے، اور ذکر آل محمد علیہ السلام کے لحاظ سے بھی اس لیے انتہائی مصیبت کی تاریخ ہے کہ آج کی تاریخ پوری دنیا میں شہزادے ابوالفضل العباس علیہ السلام کے تذکرے سے منسوب ہے۔ بے شک۔ میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فی الشریف کی خدمت میں، اور دعا کرتا ہوں رب کریم کی بارگاہ میں کہ مولا کی عزا کے صدقے میں، مولا کے گریے کے صدقے میں، جو آپ فرماتے ہیں کہ اے جد بزرگوار، ہم آپ پر خون کے آنسو بہاتے ہیں،
مولا کی عزاداری اور نوحہ اور ماتم ان سب کے صدقے میں ہماری عزاداری کو بھی قبول فرمائے، ہمیں مزید ذکر حسین ابن علی علیہ السلام کی توفیق کرامت فرمائے، اور ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام کو تکمیل کرنے اور آرزو اور تمنائے مولا امام حسین اور ان کی سفیر بی بی زینب اور امام سجاد علیہ السلام کے ناصر مددگار اور ان کے دلوں کو خوش کرنے والوں میں شمار فرمائے، اور ہماری ان تمام سعیوں کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آمین۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ آج کی جو تاریخ ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی عرض کیا اور میں نے بھی عرض کیا، واقعاً جو یعنی مظہر اطاعت کہیں، سلطان اطاعت کہیں، سلطان وفا کہیں، کیا کہیں، یعنی ہمارے پاس الفاظ ہمارے قاصر ہیں حضرت عباس کے حوالے سے۔ اور چونکہ آپ کو تسلیم و وفا و اطاعت، ولایت مداری، ان چیزوں کی واقعاً جو مثال حضرت عباس نے قائم کی ہے وہ پوری دنیا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، مقصد وہ ہے، لیکن ابتدائی طور پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مراد ہماری یہاں پر اطاعت سے کیا ہے، اور اسی طریقے سے اطاعت کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا کون سی اقسام ہیں اطاعت کی۔ آپ اس کے لیے ذرا یعنی ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے اس کو واضح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ کربلا کا جو واقعی آفاقی پیغام ہے وہ اطاعت ہے، بلکہ کربلا والوں کی اطاعت کا نتیجہ یہ کربلا کی جاویدانی ہے۔ بے شک۔ تمام اصحاب و انصار حسینی میں جذبہ اطاعت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اطاعت کہتے کسے ہیں؟ اطاعت فرما برداری کو کہتے ہیں۔ جی۔ اس کے لیے بہت سی لفظوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اتباع بھی اسی معنی میں ہے، جی۔ بات ماننا، اجابت، قبول کر لینا، یہ سب اس طریقے کی لفظیں جو ہیں اطاعت کے معنی کو بیان کرتی ہیں۔ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اتباع بھی پیروی کو کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس سے پہلے حکم ہو، کوئی فرمان ہو۔ صحیح۔ جو کہا فرما برداری یعنی ایک حکم ہے، فرمان یعنی حکم، برداری یعنی حکم ماننا، بات ہے تو ماننا۔ تو پہلے کچھ کہا ہے، کہنے والا کچھ کہے گا نا۔ جی۔ نماز پڑھیے، حکم ہے، تو اب یہ پڑھی تو یہ فرما برداری ہوئی۔ روزہ رکھیے، حکم ہے، رکھا تو یہ فرمان برداری ہے۔ کسی کو ستائیے نہیں، ظلم نہ کیجیے، عدل و انصاف کا خیال رکھیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، بچوں کے ساتھ مہربان رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ حکم ہوتا ہے، تو اس حکم کی جب پیروی کی جاتی ہے تو اطاعت کہلاتی ہے۔ یعنی فرمان ہو، جی۔ اس کو مانا جائے گا تو فرما برداری، اور نہیں مانا جائے گا تو نافرمانی۔ جی بالکل۔ کسی چیز سے روکا گیا ہے تو اگر رک جا رہے ہیں تو فرما برداری، اور وہ نہیں رکے ہیں تو پھر نافرمانی۔ لیکن اتباع میں ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز ہم سے نہیں مانگی گئی ہو، مطالبہ نہ کیا گیا ہو، لیکن ہم وہ کام کریں جو ہمارا مولا چاہتا ہے، آقا چاہتا ہے، اس جیسا ہم ایک کام کریں۔ فرض کیجئے ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور آپ کو ضرورت بھی ہے، تب بھی آپ فلاں کام کریں، لیکن ہمیں ایسا لگے کہ جب ہمارے مولا اور آقا کی سیرت یہ تھی کہ وہ سوتے نہیں تھے راتوں کو جب تک کہ ان کے پڑوسی میں بھی کوئی بھوکا نہ ہو، تو ہم اپنے مولا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تلاش کریں کہ ہمارے محلے میں اتنی تلاش کر لیں ہم۔ وہ تو مولا ایسا تھا کہ کائنات میں نہیں، کہ ہمارے محلے میں، ہمارے ہمساؤں میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس بھوکا ہو تو ہم سو جائیں، کوئی ضرورت ہو۔ تو حکم نہیں بھی ہو بالکل، اور کسی کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، تو یہ اتباع کے معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان دو چیزوں میں
ایک کوئی اوپر ہے جس کی بات ماننی ہے یا جس کی اطاعت کرنی ہے. ایسے ہی اگر جس کا کہا ماننا ہے، جس کا کہنا ماننا ہے، وہ مرتبے کے لحاظ سے چھوٹا ہو. فرض کیجیے بچے ہیں، جی جی بچے بھی تو کہتے ہیں. کل بالکل. یا پرسوں کی گفتگو میں ہم یہ بچوں کی تربیت کے بارے میں جب گفتگو کر رہے تھے تو ایک بات تھی کہ 1 سال سے 7 سال تک کا بچہ آپ کا حاکم ہے. تو جی بچے نے بالکل. کہا بھائی آئس کریم کھاؤں گا، ہوں. یا اس نے کوئی فرمائش کر دی اس طرح کا جوتا پہننا ہے، کپڑے یہ چاہیے. تو یہ بھی جو کہہ رہا ہے آپ اس کی مانیں گے جی یا اس کی نہیں مانیں گے. تو یہاں اتباع اور اطاعت کا لفظ نہیں آئے گا، صحیح. یہاں اجابت کی لفظ آئے گی. اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا اللہ ہمارے دعا کو اطاعت کر رہا ہے یا وہ اتباع، نہیں، پھر کہا جاتا ہے اجابت، قبول اجابت کر کر رہا رہا ہے. ہوں، قبول کر تو رہا ہے. اب بات تقریباً ایک ہی ہے، لیکن جی جی. یہ کیفیت فرق کر جاتی ہے ہوں. کہ کہا کس نے ہے اور سننے والا کون اس ہے، کے رتبے کو نظر میں رکھا رتبے جاتا کو. ہے. تو بالکل. اگر کہنے والا اور جس کی بات ہمیں ماننی ہے، جس کے حکم پر، تو ظاہر ہے حکم وہی حکم کی، اسی لیے بات کی حکم کے ساتھ میں بات کی لفظ لے کے آئے، اسی لیے جی. کہ حکم وہ ہوتا ہی وہ ہے جو بالاتر جو کی اوپر طرف سے سے، صادر جی ہوتا جی ہے. جی، اوپر سے نیچے جی کی طرف دیا جائے، بالکل. یعنی جس کا مرتبہ بلند ہے، بزرگ ہے. تو اطاعت کے تقریباً یہ معنی، یعنی گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور خصوصاً چونکہ ہم کربلا کے اس اثر پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کربلا میں اطاعت کا کیسا جذبہ ہے. یعنی گویا حکم خدا کے سامنے، حکم رسول کے سامنے، حکم امام کے سامنے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کربلا کا پیغام اطاعت اور اس کی. تو قبلہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ شاید اتباع اطاعت سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چونکہ اس میں ہم سے کہا بھی نہیں گیا، لیکن ہم صرف اس کی مشیت کو نظر میں رکھتے ہوئے، چونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے. اور اسوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جو بالکل اسوہ کی جو مثال دی جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں مثلا جب بچے لکھنے کے لیے جاتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا تمہیں الف اس طرح سے لکھنا ہے، بے اس طرح سے لکھنا ہے، کہ اس کے اوپر تم بناتے چلے جاؤ، جی لکھتے چلے جاؤ. جی جی جتنا زیادہ اس سے مشابہ ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی گویا کہ تم یعنی اس کی تأسی گویا کہ کر پائے ہو. جی جی جی. تو اسوہ ہونے کا مطلب یہ جیسا وہ کر رہا ہے ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے. مجھے ایک قرآن مجید کی آیہ کریمہ بھی ذہن میں آ گئی آپ کے بات کے بعد. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بے شک فتبعونی، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو. جی یعنی جو آپ نے کہا تھا کہ حکم، یعنی اطاعت وہ ہے کہ پہلے کچھ ہوتا ہے، جی جی اتباع وہ ہے جس کے لیے ضرورت نہیں. تو یہاں محبت کے راستے کے میزان اور معیار کے طور پر اتباع پیش کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا اگر تم دعویٰ محبت الہی کرتے ہو تو اطاعت کرو. اتباع کرو. یعنی اطاعت وہ کرے گا جو ایک پروفیشنل رابطہ ہے، بالکل. ذمہ داری کا رابطہ ہے. وہ رسول ہے، وہ امام ہے، وہ ولی الامر ہے، اب وہ حکم دیں گے تو ماننا پڑے گا، یہ پروفیشنل راستہ ہے. جی لیکن اتباع کا راستہ وہ پروفیشنل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا راستہ ہے، یہ بے عشق شک. کا راستہ ہے. بالکل ایسا بھی اس نقطہ نظر سے ایسے بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل. قبلہ یہ سوالات تو بہت ہیں، دیکھیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو کربلا، ہم جس موضوع پر بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ کربلا کا بہترین پیغام جو ہے وہ اطاعت ہے، تو وہ کون سی اطاعت ہے جو کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے، جی جو دیکھیں، درس ہے کربلا کا؟ اطاعت کے بہت سے اقسام ہو سکتے ہیں، جی اور کم سے کم ان کو ہم 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. جی ایک وہ اطاعت ہے جس پر ہم مجبور ہیں، اطاعت ہے وہ، لیکن وہ مجبور ہیں، یعنی اختیار ہی ہمارا نہیں، جس کو علمی اور شرعی اور اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے اطاعت تکوینی، جی جو ہمارے خلقت کے ساتھ توام وابستہ ہے، ہے. بالکل. اور جو ہماری تکوین اور کون اور بناوٹ اور ساخت اور اس کے ساتھ وہ کیا ہے، جیسے زمین اور آسمان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، یا نباتات ہیں، حیوانات ہیں، تو خود انسان بھی امر الہی یہ ہے، حکم الہی یہ ہے کہ انسان پرورش پاتا ہے. تو اس میں تو پھر نافرمانی کا سوال ہی نہیں ہے. جی وہ اس نے چاہا، جی اب آنکھ دیکھے گی، بالکل. ہاتھ، یعنی
یہ دیکھنے کا ہمارا مطلب ہے کہ جو آنکھ کا اپنا ایک اثر ہے، جو اس کا اپنا کام ہے. لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے وہ بات دوسری کے. اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ چاہتا وہ دیکھیں گے تو وہ اطاعت تشریع ہے، آپ آنکھ بند کر لی. لیکن میں نورانیت کی بات کر رہا ہوں، نظر کی بات. جی لیکن آنکھ ہی اندھی ہو تو وہ کہاں دیکھے گی؟ یعنی صحیح. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے. نشو و نما جن میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اور جی سورج کا کام روشنی پھیلانا ہے. ایسی انسان کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک یہ اطاعت ہے. ظاہر ہے کہ یہ اتنی زیادہ قابل اہمیت بھی نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. بالکل. آپ اگر کھڑے ہیں تو دو پیروں پہ کھڑے ہوں گے. آپ دونوں پیر ہٹا لیں اور کھڑے ہوں، ممکن ہی نہیں. جی ایک پیر پہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم، مولا سے اس لیے جب کسی نے سوال کیا جی کہ یہ بتائیے انسان مجبور ہے یا مختار ہے، بالکل. تو آپ ایک یعنی اسلام میں دو فرقے ہیں جو جی اس جی طرح کے. ایک کہتے ہیں نہیں مجبور ہے، ہم، اور ایک کہتے ہیں نہیں مختار ہے. ہم، وہ ادھر مجبور ہوتے ہیں. امام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہ مجبور ہے نہ مختار ہے، مختار بھی ہے مجبور بھی ہے. الامر بین الامر ہے، جی نہ فقط اور فقط مختار ہے اور نہ فقط اور فقط مجبور ہے. بالکل. کہا یہ کیسے، یہ ہوگا یہ ہوگا؟ کہا نہیں ایسے. تو امام نے بالکل سامنے کی یہی مثال دی تھی. کہا ایک پیر اٹھائیے اپنا، اس نے اٹھا لیا. کہا دوسرا بھی اٹھائیے، تو یہ رکھا. کہا نہیں ایک ہی ساتھ اٹھائی. کہا یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہی بات ہے. بالکل. اور جب آپ کھڑے ہیں تو ایک پیر تو اٹھا سکتے ہیں، اتنا آپ کو اختیار ہے. لیکن کھڑے ہونے کی، آدمی بیٹھا ہے، ہم اور آپ بیٹھے ہیں ابھی کرسی پہ بیٹھے ہیں، دونوں پیر اٹھا لیں ہم، یہ کر سکتے ہیں. وہ بیٹھنے کی صورت. تو جی یہ تکوینی جو اطاعت ہے بالکل. وہ اللہ. اس میں تعریف بھی نہیں ہے پھر انسان کی، چونکہ وہ تو اس کی خلقت سے مربوط ہے. انسان کا اپنا اس میں کوئی عمل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے. بہت سے ایسے سرفرے ہوتے ہیں ہم، کہ جو الہی تکوینات میں بھی تصرف کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چیزیں خداوند عالم نے بنائی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو تو نہیں بدل سکتے. ہاں چونکہ اللہ نے اسباب بنایا. فرض کیجئے جی اس بلب کا کام یہ ہے روشنی پھیلائے. اب کوئی یہی کام کرے کہ بلب تک لائٹ نہ پہنچے تو نوریت ختم ہوگی. لیکن ایک بلب ہو، تمام اسباب ہو، روشنی نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا. جی تو بہت سے ایسے سرفرے ہوتے ہیں کہ جو بالکل. تکوینات الہی میں بھی، مثلا فرض کیجئے درخت کا کام نشو و نما ہے، ایسے حالات فراہم کرے کہ درخت نشو و نما نہ کرے. تو اس کے اسباب ہوں گے، مہیا ہیں، تو ممکن نہیں ہے وہ. ہاں خدا ہی چاہے جی جی بالکل. تو وہ حکم کر سکتا ہے یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. آگ ہے، آگ ہے، لیکن جب میرے بندے کو ڈال دیا گیا ہے تو وہ آگ بجائے جلانے کے وہی اس کے لیے گلزار بن جائے گی. تو وہی چاہے، چونکہ اس نے بنایا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے. جی جی وہی چاہے تو کنویں کے پانی کا کام ڈبونا ہے، جی جی اور وہ بھی اگر کنویں، تو وہی چاہے. دشمن نے اگر اس کے کسی پیغمبر کو کنویں میں ڈھکیل دیا ہے اور وہ چاہے بچانا تو یوسف وہاں بچ سکتے ہیں. بالکل. وہی اگر چاہے پانی کا کام اس ڈبونا کی ہوتا ہے مشیت سے تو وہ تو پانی کا بالکل کام زہر ڈبونا جو ہے ہوتا وہ ہے. امرت بن جائے. ادو شود سبب خیر گر خدا گر خواہد. خدا. بالکل. تو ایک تو یہ ہو گئی. اور جی ایک اطاعت ہے جس کو اصطلاح میں تشریعی کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ شریعت اسی سے آیا ہے. یعنی جہاں حکم الہی ہے اور آپ کو اختیار ہے جی بالکل. اس کی فرما برداری کا، اس کی نافرمانی کا. اور اللہ نے عقل دے کر اسی لیے بھیجا راستے. وہ چاہتا ہے تو تمام، اور انسان کو بھی ایسا اس نے رکھا ہے بہت سی چیزوں پر کہ جو وہ چاہتا ہے وہ انسان کرتا ہے. انسان کو فقط اتنے اختیار ہے، ہاتھ ہے اس کے دو، اور اس نے روٹی کے ٹکڑے کیے، لقمہ بنایا تو یہ اختیار ہے. دہن میں رکھا، یہ اپنے اختیار بس سے. یہاں تک اختیار ہے. چبایا، یہ اس کا اختیار. جی جی حلق سے نیچے بھی اتارا. جی جی لیکن اب یہی آدمی اس پر اختیار رکھتا ہو کہ اسی لقمے کو ایسی واپس بھی لے کے آئے. الٹی کر سکتا ہے جی دوسرے، لیکن وہ جو سسٹم ہے اندر پھر اور کیا کام ہو رہا ہے، جی وہ کیسے ہضم ہو رہا ہے، وہ خون میں اور دوسرے جسم کے اعضاء میں، گوشت میں کیسے بدل رہا ہے، ہڈی کیسے بن جا رہا ہے، یہ آنکھوں کا نور کیسے، جو بدن کے دیگر اعضاء کو بھی جو ضرورت ہے. تو یہ بھی تکوینی عمل ہے جو آدمی کا بدن امر الہی کی اطاعت کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے جب بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں تو اطاعت سے فقط یہاں مراد یہ ہے کہ جہاں ہم نے تمہیں اختیار دیتے ہوئے حکم الہی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے فرما برداری کے لیے آپ احکام الہی کی اطاعت کرتے ہوئے آگے جو بڑھنا چاہتے ہیں وہ اطاعت اللہ کو. تو پھر ہمیں کرنا کیا ہوگا اس میں؟ زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے، رسول نے، امام نے، ہمارے بزرگوں نے، جو دین کے ذمہ دار ہیں، جو ہماری سعادت اور ہماری نجات چاہتے ہیں، جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں، جو ہماری تکامل چاہتے ہیں، انہوں نے اس راستے کو طے کرنے کے لیے ہمارے لیے کیا کہا ہے،
ہم اس کی اطاعت کریں گے تو وہ اجر و ثواب اور وہ اہداف ہم پہنچیں گے جو اس کے لیے انہوں نے رکھے، اور اگر اطاعت نہیں کریں گے تو نافرمانی جی کریں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، مختصر طور پہ آپ سے گزارش کریں گے کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن نے اطاعت کے مسئلے پر انتہائی صاف، شفاف اور بے پناہ گفتگو کی ہے۔ کم سے کم 70 80 78 تقریباً مقامات پر یہ خود اپنے انہی الفاظ میں استعمال ہوا ہے، یعنی اطاعت کا جو اصل ہم مادہ دیکھتے ہیں، اس کی جڑ دیکھتے ہیں، چونکہ ہمارے سامعین جو ہیں، ہمارے ناظرین جی جو ہمارا مخاطب ہے وہ عوام الناس ہے، ممکن ہے عربی گرامر سے بھی اتنے باخبر ہوں، لیکن بسا اوقات جی، جانتے ہیں کوئی بھی جب لفظ بنتا ہے تو اس کی اصل ہوتی ہے، وہ تو روٹ جی اس کو جی، بولتے ہیں۔ جی تو یہ جو لفظ ہے وہ تو، واو اور عین، اس سے مختلف، جیسے اطاعت ہے، مطیع ہے، مطاع ہے، جی جی میم تو الف جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور یہ سب اسی سے بنتے ہیں، جیسے واو لام یہ ولی، اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، مولا ہم کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، ولایت ولی کہتے کہتے ہیں، ہیں، ولایت کہتے ہیں، تو بالکل اصل وہی لفظ ہے۔ ایسی تو، واو اور عین، اس لفظ کے ساتھ مختلف مشتقات کے ساتھ، کہیں جی مثال کے طور پر اطیعوا فعل کی شکل میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا کہیں طاعین، یا کہیں مطیع، یا اس طرح کے مشتقات کے ساتھ تقریباً 78 جگہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، اور یہ اس کی اہمیت پہ دلیل ہے۔ کہیں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنا چاہیے، کہیں ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، کہیں یہ بیان کیا گیا ہے اطاعت کرنے کے فائدے کیا ہیں، کہیں یہ بیان کیا گیا ہے اطاعت نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں، کہیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ صحیح۔ سب چیزیں بیان کی گئیں، تو قرآن مجید نے بہت اہمیت دی اس موضوع کو، جی، اور جگہ جگہ قرآن میں، اگر آپ چاہیں دو چار میں آیت پڑھ کے سنا سکتا ہوں البتہ آپ کو۔ اگر ہمارے پاس وقت بچتا ہے تو ہم آخر میں، چونکہ موضوع آج ہمارا جو ہے بہت وسیع ہے، اچھا ایک اور مختصر طور پہ یہ بیان فرمائیں کہ یہ جو اطاعت ہمیں کرنی ہے، تو جو مطاع ہے جیسے بھی آپ نے فرمایا جس کی اطاعت کی جائے گی، کیا اس کے لیے بھی کچھ شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ اگر یہ شرائط پائے جائیں تو اطاعت ہو، اور اگر یہ شرائط نہ ہو، یا کون سے ایسے افراد ہیں مثلا جن کی اطاعت نہ کی جائے؟ دیکھیں، جب ہم قرآن آیات پر نظر ڈالتے ہیں، چلیں اس بہانے ہم قرآن آیات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، تو قرآن میں بہت سی چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کریں، بہت سے گروہ کو شمار کیا گیا ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی اطاعت ہمیں نہیں کرنی ہے۔ وہ لوگ جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے جی وہ خداوند عالم، اللہ کی اطاعت، بے شک، اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی بھی سلسلے میں حکم خدا ہے، وہ تو بالا انسان ترین اطاعت وہی انسان کے زندگی سے متعلق، ہے۔ جی اس کا اعزا قارب، ماں باپ، بھائی بہن، اولاد سے متعلق، ہاں، انسانی معاشرے سے متعلق، کائنات سے متعلق، انسان کی اپنی سعادت سے متعلق، سوسائٹی سے، جس سلسلے میں بھی اس کے جو بھی احکام پائے جاتے ہیں، جو بھی فرامین پائے جاتے ہیں، ان کو بجا لانا، جو بھی جس سے روکا گیا ہے۔ تو قرآن میں ارشاد ہوتا ہے مثال کے طور پر وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، یا دوسری اطاعت کا دوسرا جس کے ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، جو اس قابل ہیں اور ان کی فرمانبرداری کرنا ضروری ہے، واجب ہے، وہ ہے رسول۔ مشہور آیات ہیں، تمام سامعین اور جی جی ہمارے ناظرین یہ جانتے ہیں، یہ بھی آیت مستقل ممبروں سے پڑھی جاتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو جیسے اطاعت کا حکم ہے اللہ کے لیے، ایسے اطاعت کا حکم ہے رسول کے لیے۔ ایک تیسرا گروہ جس کے لیے افراد جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور ان کی اطاعت کو بعین ہی خدا اور رسول کی اطاعت مانا گیا ہے، جی وہ ہیں اولی الامر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جی جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، اور وہ کہ ان کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن مجید نے ان کے سلسلے سے کہا گیا ہے کہ ہمیں اطاعت کرنا چاہیے۔ پیغمبروں کی اطاعت ہے، جی یہ تو ہمارے خصوصی رسول کی اطاعت کا حکم دیا بے گیا، شک، خصوصی طور پر ائمہ اہل بیت علیہم السلام، جی پیغمبران الہی کی اطاعت ہے مختلف۔ جب ہم انبیاء الہی کا ذکر دیکھتے ہیں سورہ شعراء میں تقریباً مختلف، کم سے کم 5 انبیاء کا ذکر ہے، اور ایک جیسے کلمات ہیں ان کے،
بالکل ایک جیسے کلمات، جناب عیسیٰ ہیں، جناب نوح ہیں، جناب ہود ہیں، جناب صالح ہیں، جناب لوط ہیں، جناب شعیب ہیں، یہ انبیاء الہی سورہ شعراء میں جی ان کی طرف سے اپنی امت والوں کے لیے تقریباً ایک ہی کلمات ہیں کہ انی رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، میری اطاعت کرو۔ جی میری سے مراد اس وقت کا پیغمبر، قرآن مجید نے وہ حکایت کیا ہے۔ یا فقیہ جامع الشرائط، مرجع جو ہمارا ہوتا ہے، علماء، جی جی علماء کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے۔ علماء سے مراد وہی ہے کہ جو علوم آل محمد کے حامل ہوتے ہیں۔ بے شک کبھی یہ آدمی کی اپنی دسترسی ہے، کبھی اس کی دسترسی اپنے محلے کے ایک عالم اور ایک مولانا تک ہے، وہ اس کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بات ماننی ہے، چونکہ اس کی باتیں رسول کی باتیں، اس کی وہ باتیں اپنی قرآن طرف سے کی کچھ باتیں، نہیں اس کی، کہتا جی ہے، جی جی بالکل جی، وہ قرآن تو اور یہ آدمی کی حدیث اپنی دسترس کی بات ہے کہ آپ، میری اور آپ کی دسترس اپنے محلے کی مسجد کے ایک پیش نماز تک ہے، اس سے پوچھتے ہیں، اس کا علم وہ دوسرے بڑے علماء سے معلومات کرتا ہے۔ اور آج غیبت کے زمانے میں پھر فقہا اور علماء اور مراجع کرام، ان کی اطاعت بھی بعین ہی ویسے واجب ہے، بالکل جیسے قرآن مجید کی آیات ہیں خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں، ایسے ہی انہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب قرار دیا ہے کہ ہماری غیبت کے زمانے میں آپ کو ان کی اطاعت کرنی، فقہا کی اطاعت کرنی ہے، جو ہماری احادیث کے حامل ہیں، جو علوم الہیہ، معارف الہیہ کے حامل ہیں، تو یہ اطاعت ان کی ضرور واجب ہوتی ہے۔ بچوں کے اوپر اطاعت واجب ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی، ان سے کہا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی، البتہ وہ مطلق طور پر نہیں کہا گیا کہ آپ کو اپنے ماں باپ کی ہر بات ماننی ہے۔ جی جب خدا کی اطاعت کی بات آتی ہے، جب رسول کی اطاعت کی بات اور پیغمبروں کی بات آتی ہے، اولی الامر کی اطاعت کی بات آتی ہے، جب علماء اور فقہا کی بات آتی ہے، اس صفت کے ساتھ کہ ہر فقیہ، ہر پڑھے لکھے اور ہر دینی سمجھ رکھنے والے اور ہر یعنی معارف الہیہ کے حامل شخص کو یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ شرائط بتائیں آل محمد علیہ السلام نے، من کانا، جو بھی کیا ہے اما من کان من الفقہاء سائعا لنفسہ لنفسہ محافظا لدین مطیعا لامر مولا مخالفۃ للہویٰ، یعنی جو اپنے ہوا و حوث، یعنی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ فقط یہ نہیں دیکھیں کہ آج کل تو ہم اس قدر گمراہی اور ضلالت کے شکار ہیں کہ علم بھی نہیں دیکھتے، لباس دیکھتے ہیں، بس ٹوپی پہن لیا ہے اور شیروانی تو ہم سمجھتے ہیں مولانا ہے، یہ اب جانتے ہی نہیں۔ ہم ان افراد اور ان اشخاص اور ان شخصیتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جن کو لباس سے نہیں پہچانتے، ان کو ویسے ہی پہچانتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، میں آپ کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، آپ مجھے پہچانتے جانتے ہیں، آج الحمدللہ آپ یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم پہچان لیا، کل اگر آپ پینٹ شرٹ پہن کے آ جائیں تب بھی ہم آپ کو جانتے ہیں، یعنی کپڑوں کی وجہ سے آپ کو نہیں جانتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی شناخت کا ذریعہ خود آدمی ہوتا ہے، کبھی کبھی شناخت کا ذریعہ اس کا لباس ہوتا ہے۔ فرض کیجئے ہم ابھی سڑک پر راستہ چل رہے ہیں، جو ہمیں نہیں جانتا ہے وہ ہمارے کپڑوں کے اور پہناوے کی بنیاد پر سمجھے گا مولانا ہے۔ اگر ہم اور آپ چلے جائیں اس وقت اسپتال میں اور وہ ڈاکٹر کا مخصوص لباس جو ہوتا ہے اس کو پہنے ہوئے کسی کو دیکھیں تو ہم سمجھیں گے یہ ڈاکٹر ہے، کمپاؤنڈر کا لباس ہوگا۔ اور اگر ہم ٹرین میں چلے جائیں بہترین کوٹ پینٹ پہنے ہوئے شخص آ رہا ہو تو سمجھیں گے ٹی ٹی ہے، تو کپڑوں سے ہم اس کو پہچانیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کپڑوں میں وہ شخص نہ ہو جس کے کپڑے ہیں۔ ہماری ستم ظریفی یہ ہو گئی اس وقت کے سماج اور معاشرے کی، بسا اوقات ہم علم تو زبان سے دیکھتے ہی نہیں۔ مولانا نے کیا فرمایا کہ الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کا انسان کون سا ہوتا ہے، تو اس کو تو نہیں پہچانتے کپڑوں کی وجہ سے۔ یہ ستم ظریفی ہے۔ تو مراد ہماری وہ نہیں ہے کہ جن کے سر پر ٹوپی ہے، جن کے بدن پہ شیروانی ہے، جن کے سر پر عمامہ ہے اور جن کے دوش پر ردا ہے، ہم ان کی نہیں، جو حامل علوم آل محمد ہیں، جو معارف الہیہ کو رکھنے والے ہیں اور جن کو قرآن مجید کا علم عطا کیا گیا، ان میں بھی خداوند عالم نے اور ائمہ اہل بیت نے کیا فرمایا کہ جن کو یہ توفیق شامل ہو گئی کہ وہ علوم اہل بیت کو رکھتے ہیں، اگر ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، ہوا ہوس کے پابند نہیں ہیں، وہ مطیع امر مولا ہیں، وہ احکام الہیہ کو بیان کرنے والے، تو ان کی اطاعت واجب ہے۔ اور پھر بھی محدود کہاں، یعنی کہیں فرمان الہی سے نہ ٹکرا رہا ہو۔
وہی جب بالکل نہیں، جب وہ مطیع امر مولا ہوگا، جی جی جب وہ اپنی ہوا و ہوس کا مخالف ہوگا، ہاں ممکن ہے کبھی ایسا ہو کہ میں نے اپنے مکمل تحقیق اور جستجو کرنے کے بعد ایک ایسے حکم کو بیان کیا ہے کہ جو حکم الہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا مجتہد جب اپنے اجتہاد میں خطا کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ہے، یعنی صحیح وہ ایک ممکن ہے ایک ایسے نتیجے تک پہنچا ہو جو نتیجہ صحیح نہ ہو، لیکن وہ معذور ہے۔ ہاں اسی لیے معذور ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے تو نتیجہ نکالا ہے وہ غلط تھا، اور وہ مقدمات کوئی بھی متوجہ کر دے گا تو وہ اپنی یقیناً اصلاح کر لے گا، تو اطاعت ہے اس کی۔ لیکن جب والدین کی اطاعت کی بات آتی ہے تو مطلقاً نہیں ہے بالکل کہ آپ کو بالکل فقط نہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جی جی والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن اطاعت یعنی جو وہ کہہ دیں وہ ماننا ہے، جو وہ کہہ دیں اس سے رکنا ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے۔ ایسا اگر نہیں وہ بات کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، ان کی بات ورنہ ماننی صراحت سے قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَلَا تُطِعْ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش یہ کریں دونوں مل کر، یعنی ماں اور باپ، کہ الا ان تشرک بی، یعنی کہ خداوند عالم کا شرک کی طرف شرک کی تمہیں طرف دعوت دعوت دے، فلا تطعهما، تو ان دونوں کی کبھی بھی آپ اطاعت نہ کریں، ان کی فرما برداری نہ یعنی کریں، معصیت پروردگار میں ان کی ان اطاعت کی ہمیں نہیں اطاعت کرنی۔ نہیں ہے۔ تو یا مثال کے طور پر جس کی اطاعت واجب ہے، وہ شوہر پر اپنے شوہر کی اطاعت بیوی پر خاتون کے واجب اوپر ہے، ہاں وہ جی اس کی مرضی کے بغیر اپنے گھر سے قدم نہ نکالے، وہ مستحبات میں بھی شوہر کی مرضی کا خیال رکھے، اس پہ اطاعت واجب ہے۔ یا یہ سب چیزیں ہیں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ یا ابھی آپ نے جیسے ایک جملہ کہا کہ کس کی اطاعت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے بعض چیزیں اپنے اس نوٹ میں لکھی ہیں کہ جو سبب بنتی ہیں اور آدمی کو یہ دیتی ہیں کہ وہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں، میں نے بتایا نا جب اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت پر نظر تقریباً 78 آیتیں مجھے دکھیں، کافروں کے بارے میں صاف لفظوں میں کہا گیا آپ ان کی اطاعت نہ کریں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے تعلقات کو اطاعت، دیکھیں رواداری، تعلقات میں حرج نہیں ہے۔ میں کیا کروں، رواداری جی جی اور جسے کہا جائے مروتیں، یہ انسانیت کا حصہ ہے۔ بے شک مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی ایک راستے چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے یہ معلوم ہوا کہ مولا کو کا مقصد راہ الگ ہے، اس کا مقصد راہ الگ، ایک دو راہ آتا ہے، اور وہ باتیں کرتے مولا اس کے ساتھ چل دیتے ہیں اور اپنے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کہتا ہے آپ نے اپنا مقصد کچھ اور بتایا تھا، آپ شاید کو تو آپ ادھر جانا تھا۔ جانا تھا اور آپ تو آگے کہا نہیں، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پھر ادھر کہا مذہب اسلام نے کہا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے تمہارا کوئی ساتھی ہو جائے تو اس کو ایک دم سے ایسے رخصت نہ اللہ کرو، تھوڑا اکبر سا اس کے راستے میں چلو۔ تو اسلام ایسی رواداری سکھاتا ہے غیر مذہب والوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ ہو کہ آپ رہتے تھے تو کوئی ہمسایہ کوئی دیکھتے ہو یہ مسلمان ہے، یا یہ دیکھتے تھے مسلم ہو، یہ مومن ہو، یا ان کا دوست ہو، نہیں۔ ارے میدان جنگ کے میدان میں جو دشمن حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑنے کے لیے آیا، وہ مولا کے سامنے آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کسی کو اپنے در سے واپس نہیں کرتے، کہ ہاں، کہا مجھے اپنی تلوار دے دی، اللہ اکبر تو آپ نے اس کی اپنی تلوار دی، کہا آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ تلوار میرے پاس ہے، کہا تلوار میری حفاظت کوئی کرتی ہے، میرا خدا میری آیا تھا لڑنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے، پھر مولا کا مطیع و فرمانبردار مسلمان بن جاتا بے ہے وہ۔ شک تو بالکل میری مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا مثلا کافروں کی، اور کافر سے مراد اس وقت تو بہت سے مفاہیم چینج ہو چکے ہیں، یعنی در حقیقت مسلمان ہو یا کافر ہو یا یہ سب ہو، یہ فرقہ پرستی اور ان سب چیزوں میں آ گئے ہیں، یعنی جو اس قبیلے کا ہے وہ یہ ہے، وہ اس کو اصل مسلم اسے کہتے ہیں جو احکام الہیہ کے سامنے تسلیم ہو۔ جی واقعی کافر اسے کہتے ہیں جس کو پتہ حکم الہی ہے اور پھر یا باتوں سے یا عمل سے ان کا انکار کرنے والا ہو۔ بالکل ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے نماز واجب کی ہے، لیکن ہم نماز اگر نہیں پڑھتے عملاً اس کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ تو وسعت ہے دین کی کہ ہمیں ان کافروں میں شمار نہیں کیا جا رہا، ورنہ آیات الہی کی تکذیب کرنے والا، ان پر عمل نہ کرنے والے، ان سب کو تو کہا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرو، کافروں کی اطاعت نہ کرو۔ منافقوں کے بارے میں لکھا ہے فلا تطع الکافرین، قرآن مجید کی آیت ہے منافقین کے بارے میں، فلا تطع الکافرین والمنافقین، جو یعنی جو دو رخے لوگ ہوتے ہیں،
مومنوں بیٹھ کے مومنوں جیسے اور کافروں بیٹھ کے کافروں جیسے، ان کی اطاعت بھی وہ قرآن مجید کے نزدیک وہ نہیں ہے۔ یا قرآن مجید کی دوسری آیت ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جو آیت الہی کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، آیات الہیہ کی تمسخر اور تکذیب کرتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ خدا رب العالمین نے کچھ لوگوں کی نہ صرف یہ کہ ان سے منع کیا بلکہ توبیخ کی ہے، ان کی مذمت کی ہے۔ کن لوگوں کی؟ کہا کہ جو بات بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹے ہیں جو، اور جو نمام ہیں، ان سب کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات مت مانو، ان کا کام مت سنو۔ قرآن نمام مجید کی یعنی آیت جو ہے، سخنچینی کرتے ہیں، جی جی غیبت۔ جی 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 فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر، جو خیر کو خیر روکتے میں ہیں، رکاوٹ بننے بنتے ہیں والے اس ہیں، میں۔ جی ان کی اطاعت نہ کرو۔ معتدin عظیم عطلا بعد ذلك، یہ قرآن مجید کی حکم ہے۔ یا قرآن مجید کی آیت ہے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اللہ یعنی جو ذکر الہی سے، یاد الہی سے غافل ہیں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ واتبع ہوا، یعنی جو اپنے ہوا و ہوس، اپنے ہوا اسی میں غرق ہیں، اپنی اسی میں خواہشات اس میں۔ کے جی پیروی کرنے والے ہیں۔ یا جو کہا گیا جو گنہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ولا تطع منہم آثما، تو یا اسراف کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے ولا تطیعوا امر المسرفین، جی بالکل یعنی جو اسراف کرنے والے بالکل ہیں، صحیح۔ اس کی اطاعت۔ بہت سی قرآن مجید ایک اہم، بہت سی میرے پاس پوری میں نے قرآن مجید کی آیت کو یہاں پر کیا تھا میں، جی ایک اجازت ہے کہ مثلا ایک انتہائی اہم بات جس کی طرف خدا عالم نے کہا ان کی اطاعت نہیں کریں، شاید البتہ فقط یہ ذکر کرنے کے بعد یعنی ایک لمحہ فکریہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بقیہ غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے جی مہمان یعنی ناظرین اور مخاطب لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اگر آپ اکثریت کی فیصلہ کریں، جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کہیں کوئی بات ہو تو جہاں جو اکثریت کہہ دے اس کو مان لیا جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے اکثریت جو ہے چونکہ وہ گمان پر چلتی ہے، یقین پر نہیں چلتی، علم پر نہیں چلتی، اپنے حدس اور خیالات اور توہمات پر چلتی ہے۔ آپ اگر اکثریت پر چل بسیں گے، اس کے کہنا ماننا شروع کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اکثریت یعنی فقط اس لیے کہ یہ سب ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم ایک کام کرنا شروع کریں، اس کی خدا نے منع کیا ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی بھی ہے اور وہ عاقلانہ روش رکھتے ہوئے کسی کام کو کہہ رہا ہے تو وہ ایک اکیلا، اس کی جی بھی جی اطاعت کی جائے گی۔ لیکن اگر اکثریت ایسے کوئی بات انجام دینا چاہتی ہے، جی جی کہنا بالکل۔ چاہتی ہے کہ جو حکم الہی نہ ہو تو اس کی اطاعت۔ تو یہ قبلہ کربلا کے کچھ مختصر طور پہ کربلا کے حوالے سے اطاعت کے کچھ نمونے بیان فرمائیے۔ کربلا جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا آپ کے سامنے، کربلا مکمل جو ہے وہ اطاعت خدا و رسول کا ایک نمونہ ہے۔ بے شک دیکھیں کربلا کا جب آغاز ہوتا ہے، وہاں آپ یہ دیکھیں رات کی تاریکی ہے اور نصف شب سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے مدینہ طیبہ میں، اور دربار سے شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مولا امام حسین مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، وہ کہا چلو آتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کیا؟ کہا لگتا ہے کہ حاکم شام نے اس دنیا سے چلے گئے اور اس لیے بلایا گیا ہے۔ مولا جاتے ہیں اپنے خیمے میں، اپنے گھر پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں پر اپنے بنی ہاشم کے بہت سے افراد کو ساتھ لیا، اور لینے کے بعد جب دربار میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ٹھہرو۔ ساتھ میں رہنے والے لوگوں نے کہا کہ شاید آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کہا جب میری آواز بلند ہو جائے اگر تو آ جانا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ کی حفاظت کے پیش نظر یہ سب آپ کے ساتھ جاتے ہیں جن کو لے کر آئے ہیں، لیکن مولانا کا ٹھہرو تو ٹھہر جاتے، اللہ اکبر۔ جب مولا بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ پورے یہ مدینے میں ہے، مدینے سے لے کر اور جی پھر مکے میں، مکے سے ایسی کربلا میں جگہ جگہ پر اگر سخت ترین حالات بھی ہیں تو کربلا میں ہمیں اطاعت کا جو شہزادے حضرت عباس، حضرت قاسم،
بی بی زینب کبریٰ، جناب علی اکبر، اصحاب حسینی، سب کے ہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ملتی ہے، یہاں تک کہ امر مولا پر اپنی جان قربان کرنا، ان کی بات کو مانتے ہوئے آگے بڑھنے کے ایسے نمونے پائے جاتے ہیں کہ جب عمر سعد نے کہا ہے کہ فرات کے کنارے سے آپ کے خیام ہٹانے ہوں گے، تو مولا امام حسین علیہ السلام کو حیا آتی ہے کہ اب میں کیسے اللہ اکبر. عباس سے کہوں، تو جی. آ کے شہزادی زینب کبریٰ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بھائی عباس سے کہو کہ تم کو اللہ اکبر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیمہ ہٹا لیے۔ بے شک. فضہ جب آتی ہیں شہزادے کے پاس، اور آنے کے بعد جب عمر سعد نے کہا تھا کہ خیمے ہٹیں گے، تو آپ نے تلوار نکال لی، کہ کس میں دم ہے جو خیمہ ہٹا دیں۔ جی. تو اس بات پر آنے کے بعد جب فضہ کہتی مولا نے بلایا ہے، تو شہزادے نے خط تلوار کھینچ نکالی دیا. اور خط کھینچ دیا کہ ابھی میرے مولا نے بلایا، شہزادی نے بلایا، میں ابھی آتا ہوں، خبردار جو اس سے آگے قدم اللہ. بڑھایا۔ جب آپ آتے ہیں بی بی زینب کبریٰ کے پاس، تو کہتے ہیں کہ عباس، مولا کی مرضی کچھ اور ہے۔ بے شک. تو جس ہاتھ سے اور جن ہاتھوں سے خط کھینچ کر گئے تھے، ہمارا جیسا کوئی انسان ہوتا، کم سے کم میں نے بات کہہ دی تو کہتا کہ علی اکبر، قاسم یا حبیب، انصار سے کہتا تھا ہٹائیے، مولا کا حکم ہے، اور یہ کہہ کے چلا جاتا، لیکن خود بے نفس نفیس اپنے ہاتھوں سے تناب خیمے کی تنابوں کو کھولتے ہیں۔ یعنی اصل بات اپنی منمانی نہیں ہے، ساری توجہ اور ساری نگاہ اطاعت امام ہے، میرا مولا کیا چاہتا ہے۔ بے شک. شب عاشور بھی 9 محرم کو، شب عاشور سے تھوڑا پہلے، عجیب جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا امتحان ہے۔ جب عمر سعد نے حملہ کر دیا ہے، جنگ کا آغاز کر دیا ہے، تو جناب حضرت ابو الفضل العباس سے مولا امام حسین کا کہنا ہے کہ عباس ذرا جا کے ان سے دیکھو تو کیا معاملہ ہے۔ جا کے جناب عباس نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تو جنگ شروع کر دی ہے۔ بخدا اگر اس موقع پر حضرت کو یہ حکم دیا جاتا کہ آپ جائیے جنگ کیجئے اور تو پورے لشکر کا صفایا کرنا، یہ عباس کے لیے آسان تھا۔ اس ذمہ داری کے مقابلے پہ جو شہزادے کو سپرد کی ہے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر حضرت عباس نے اس کی اطاعت کی، اور اسی بنیاد پر ابھی آپ نے بہت اچھے کلمات یہ معصوم امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادے عباس کے لیے یہ استعمال کیا، المطیع للہ ولرسولہ، یعنی شہزادہ عباس کی جو ہم زیارت کرتے ہیں، اور یہ اللہ زیارت ہمیں اکبر. تعلیم بے دی گئی شک. بالکل. ہے، کس نے دی ہے؟ ائمہ اہل بیت نے، المطیع، مطیع کی لفظ، تو کیا حکم دیا ہے مولا امام حسین نے؟ بھیا عباس جاؤ اور ان سے کہو ایک دن اور رک جائے۔ تو عباس کے لیے یہ بہت آسان تھا اس سلسلے میں کام کرنا، کہ پورے لشکر کا صفایا کر لینا، لیکن شجاعت ہوتے ہوئے، قوت ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے، یہ سب ہوتے ہوئے، اور وہاں پر اللہ. لشکر سے یہ کہنا، لوگوں سے یہ کہنا کہ ایک شب کی ہمیں مہلت دی جائے، مگر جس طریقے سے عباس جنگ کرتے، اللہ. جس انداز سے عباس اپنا یہ پیغام پہنچاتے اطاعت امام میں، عباس نے اس اوج کی منزل کو حاصل کیا ہے کہ جب روزے عاشور بھی سب اس دنیا سے جا چکے ہیں اور کوئی نہیں بچتا ہے، اور شہزادے مولا امام حسین کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں آقا اب، تو کہتے ہیں بھیا عباس، تم چلے جاؤ گے، تم تو حامل اللوائی، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ تو ایک مرتبہ نظر آئی یمیناً و شمالہ، کبھی دائیں دیکھا کہیں بائیں دیکھا، اور کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ مولا میں بھی تو یہ چاہتا ہوں وہیں چلا جاؤں جہاں میرا لشکر ہے۔ کہا جانا چاہتے ہو تو دیکھو خیمے سے کیسی آواز آ رہی، اللہ تش بھیا عباس، تمہاری ڈھارس ہے، تمہاری وجہ سے ان بچوں کی پیاس کے بعد ایک امید ہے، اگر جانے چاہتے ہو جانے سے پہلے ان کی پیاس کا انتظام کرو۔ آپ خیمے میں جاتے ہیں، جانے کے بعد جناب سکینہ سے سوکھے ہوئے مشکیدے کو مانگتے ہیں۔ بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا میں یہاں پر، جب حضرت عباس مشکیزے کو لے کے چلے ہیں تو تاریخ کربلا لکھتی ہے سکینہ جو ابھی تک پیاس سے جاں بلب تھی اور ان کو شدت پیاس تھی،
तमाम एक एक खेमे में जाने के बाद, असहाब के, अंसार के और अहले हरम के खेमों में जाने के बाद, हर बच्चे के खेमे में जाने के बाद वो कहती है अब तुम लोग के प्यास का वक्त खत्म हो चुका है, अल्लाह अब थोड़ी देर ही बस तुम्हें इंतज़ार करना होगा। मेरा चचा मुझसे मशकीज़ा लेकर गया है, इंशाअल्लाह पानी लेकर आएगा और हम सब की प्यास बुझ जाएगी, लेकिन सकीना की उम्मीदें उन पर पानी फिर गया। जब थोड़ी देर के बाद अलम आते हुए देखा है तो सकीना ने फिर बच्चों से कहा है कि देखो मैंने कहा था ना अल्लाह कि मेरा चचा पानी लेकर आया, देखो पानी लेकर आया, लेकिन जब करीब आया तो देखा अलम तो आया लेकिन चचा नहीं आया। बाप के कदमों से लिपट के कह, लेकिन बाबा मेरा चचा। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमल यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अल्लाह बहुत शुक्रिया, खुदावंद मुताल आपको सेहत व सलामती अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम सबको मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम अज़ादारान सय्यिदुश शुहदा में करार दें। बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। सलामत रहें, इजाज़त चाहते हैं आपसे, खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन आपके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं, प्रोग्राम के आखिर तक आप हमारे साथ रहे। प्रोग्राम इताअत के हवाले से था, हज़रत अब्बास अलमबरदार के हवाले से आपने सुना आपकी इताअत क्या है और किस तरीक़े से आपने करबला में इताअत की। फिर आपने हज़रत अब्बास के मसाइब भी सुने। वाक़ई जिगर फटता है जब इन मुसीबतों को कोई सुनता है। इताअत एक ऐसा मौजू है कि अगर इंसान इसके ऊपर अमल करता है, अगर अपने अंदर इस इताअत को पैदा करता है, तो उसका मकाम, ये कहा जाए कि इंसान को जितने भी मरातिब मिलते हैं, जितने भी मकामात मिलते हैं, वो इताअत ही के नतीजे में मिलते हैं। अगर इंसान वाक़अन मुती हो जाए, अगर खुदावंद मुताल का मुती हो जाए, रिवायात में आया है कि अगर तुम खुदा के मुती हो जाओ तो फिर पूरी कायनात तुम्हारी इताअत करेगी, यानी खुदावंद मुताल पूरी कायनात को तुम्हारा मुती बना देगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें मुती परवरदिगार होना चाहिए। इंसान इस इताअत के मैदान में जितना आगे बढ़ता है, उसका मकाम और मर्तबा भी इतना ही बुलंद होता है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की चूँकि इताअत बेनज़ीर है, इताअत बेमिसाल है, इसीलिए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का मकाम भी बेनज़ीर है। ऐसा मकाम खुदावंद मुताल ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया कि जिसके बारे में ख़ुद मासूमीन ने फ़रमाया कि वो मकाम वो है कि यग़बतु बिही शुहदा, शुहदा जिसके ऊपर ग़िब्ता करते हैं, शुहदा जिसके ऊपर फ़ख्र करते हैं, यानी पूरी कायनात की नज़रें शुहदा की तरफ हैं और शुहदा की नज़रें हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ हैं। ये मकाम क्यों मिला? इताअत की खातिर, चूँकि इताअत में वो मकाम इंसान हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पैदा किया। तो अब हमारे लिए भी यही दर्स है कि अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के नज़दीक, अहले बैत अताहर के नज़दीक अपना मकाम बुलंद करें, तो जितनी हमारी इताअत ज़्यादा होगी, इतना ही हमारा मकाम बुलंद होगा। यहीं पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदावंद मुताला आप हज़रात की इबादत को, आप हज़रात की ज़हमत को, आप हज़रात की अज़ादारी को, अज़ादारी की खिदमत को इंशाअल्लाह बेहसन वजह कबूल फ़रमाए। आप बहुत अहम हैं, आप बहुत अज़ीम हैं। मुहिब्बान हैदर कर्रार, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा, आपसे हमारी भी एक छोटी सी दरख्वास्त है, वो ये है कि हमें भी याद रखें इंशाअल्लाह, और दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। खुदा हाफ़िज़। लबों से निकल कर अज़ान रो रही है, मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। लबों से निकल कर अज़ान रो रही है, मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। दुआ है यही गमज़दा माँ के लब पर, खुदाया सलामत रहे मेरा अकबर। वो ले के बस हिचकियाँ रो रही है, मुसल्ले पे अकबर
کی ماں رو رہی ہے۔ تڑپتی ہے سغرا چلے آؤ بھیا، کہیں مر نہ جائے جدائی میں سغرا، وہ بیمار اب ناتواں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ ابھی تو گیا بھی نہیں رن میں اکبر، ابھی دل ہے اکبر کے سینے کے اندر، مگر پھر بھی نو کے سینہ رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ وہاں پر مدینے میں روتی ہے سغرا، یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ، بہن ایک یہاں ایک وہاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا، نہ موت آئے اکبر کو میرے خدایا، جوانی یہ سن کر بیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا، کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا، کہ اونو محمد کی ماں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ نبی دیکھتے ہیں فلک سے یہ منظر، صفوں میں کھڑے سب نمازی ہیں مضطر، امامت لیے ہچکیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ